अस्सलाम वालेकुम। جی السلام علیکم. देखती आँखों को सुनते कानों, جی आप सबको मेरी और मैम समीना मुबीन की जानिब से खुश आमदीद। جی اور السلام علیکم. आज हम एक बिल्कुल मुनफरिद मौजू पर बात करेंगे। جی بہت مزے کا. ये बिल्कुल मुनफरिद है और हर घर की ज़रूरत है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हर घर में मौजूद हैं, जो इब्तदाई बुनियादी तालीम हासिल कर रहे हैं, لکھنے کی مہارتیں सीख रहे हैं, جی उनके लिए एक हमने वीडियो बनाई है, एक नया सिलसिला शुरू किया है جی और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बच्चों को आप उर्दू हरूफ तहजी लिखवा सकते हैं, उसकी आप बच्चों को किस तरह मश्क करवा सकते اس میں हैं। خاص طور پہ یہ کہ اگر کوئی مطلب مہنگے اسکول میں ڈال رہے ہیں کچھ تو پرنٹڈ کاپیز ملتی ہیں، لیکن یہاں عام طور آ رہا پر ہے تو بالکل یہ ہے کہ متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں خاص طور ان کے پر لیے اس سے پریشان ہوتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں اس سے. بالکل. کیا ہوتا ہے نا میم، چاہیے میم یہ والی چیز ہے کہ دیکھیں آج کل ہر نجی اسکول کے اندر جو پرنٹڈ کاپیز ہیں وہ لگائی گئی ہیں، ڈھیر لگا رہے ہیں بچے اس کو، لیکن اس کا کوئی مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی اس کا فائدہ ہے. ہم نے یہاں پر ایک آسان سا طریقہ تدریس اور یا جس کو کہہ لیں کہ یہ مہارتیں ہیں لکھائی کی مہارتیں جس کی سکھانے کا منصوبہ بندی سی کی ہے، یعنی پلان کی ہے. بالکل. تو اس میں یہ کہ اگر غور سے دیکھیں گے سنیں گے تو آپ بالکل مائیں جو آج کل کی ہیں بالکل تھوڑا سا محنت اپنے گھر میں بھی بنا لیں، آپ اپنی نوٹ بکس پر بنا سکتے ہیں. بالکل اس کے رزلٹس آپ کو ملیں گے. یہ آزمودہ طریقہ تدریس ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لکھائی سکھانے کا بار بار طریقہ. پرنٹڈ کاپیز بچے خراب کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، رف کنڈیشن میں صورتحال میں آ جاتی ہیں. تو پھر اس لیے یہاں اگر دیکھیں تو یہ الف متا بے پے تے ٹے سے اس لیے مکمل لکھا گیا کہ اس کو نیچے ہم کس طرح سے اس کو سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی کلاس بچے کی کیا ہوگی؟ یہاں یہ کہ گریپ اگر اس کی آلریڈی ہو چکی ہے ہونی ہی چاہیے، پینسل گریپ جو ہے ہونی چاہیے. اس میں تو کلرنگ اور دیواروں پہ لکھنا بچوں کے ویسے ہی اپنے پیجز پہ یا صفحات پہ اپنی مرضی سے کچھ لائنیں کھینچنا اور یہ وہ لکیریں کھینچنا. اچھا، یہاں پر جو بچوں نے مہارت اپنی پینسل گریپ سیکھ لی ہے تو سب سے پہلا سبق ہم نے بحیثیت ماں کے یا بحیثیت جونیئر کلاسز کی جو ٹیچرز ہیں ان کی حیثیت سے ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ کس طرح انہوں نے نقطوں کے اوپر اپنی لائن بنانی ہے. یہ بال پین کے ساتھ، پین کے ساتھ، مارکر کے ساتھ، بلیک کے ساتھ، بلو کے ساتھ، ریڈ کے ساتھ، اس لیے تاکہ بچے نے جب لکھنا ہے لیڈ پینسل سے لکھنا ہے تو اریز کرے تو یہ ختم نہ ہو. بالکل. تو اس کا ایک ترتیب ہم نے کی. اس میں تھوڑی سی ماؤں کی محنت تو ہے، لیکن یہ کہ بچے بہت اچھی لکھائی پر چلے جائیں گے، جلدی سیکھتے ہیں. جیسا کہ ابھی الف کے لیے ہم نے 3 نقطے لگائے ہیں، یہاں دیکھیں الف مدہ کے لیے بھی 3 ہیں. بالکل. تو اگر ان تینوں سے وہ جوڑے گا جب تو ظاہر ہے وہ پہلی بار اتنا نفیس تو نہیں لکھے گا لیکن کرے گا ضرور. وہ تو ظاہر ہر ایک اللہ تعالیٰ نے ذہنی معیار بھی الگ الگ بتایا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ. کچھ بچے یہ چیز 2 دن میں سیکھ جائیں گے، کچھ بچے 10 دن لگا لیں گے، جی کچھ 8 دن، کچھ 10 دن. لیکن یہ کہ اگر عام طور پہ ایوریج بولا جائے تو کہہ سکتے ہیں 4 سے 10 دن بالکل اندر اس کی پریکٹس کروائیں. اس میں دیکھیں 3 ہے، یہاں اگر دیکھیں نقطے تو بالکل پرنٹڈ کاپی جیسا ہے. یہ پہلی لائن بعد میں نہیں آپ کو لگے گی پرنٹڈ کاپی جیسے، لیکن یہ پہلی لائن 5-6 نقطے ہم نے لگائے ہیں. 2 دفعہ بھی آپ، لیکن اس پریکٹس کو آپ ہفتے 10 دنوں کے لیے لے جائیں. 4 دن میں بھی بچہ سیکھ جائے گا، 2 دن میں بھی بچہ سیکھ سکتا ہے اور 10 دن میں بھی سیکھ سکتا ہے. زیادہ تر 7 ہیں بے پے تے کے نقطے، یہ قریب نقطے لگائے گئے ہیں تاکہ بچے. بالکل. اب یہاں دیکھیں تو الف تو ہم اسی سیکوینس میں لے کے جا رہے ہیں. یہ پہلی والی جو سطر ہے اس کے اوپر بچے کو آپ کم از کم 5-6 دن پریکٹس کروائیں، 8 سے 10 دن. بالکل. 4 سے نیچے جائیں، اگلی والی میں بھی ترتیب وہی رہے گی لیکن اس میں تھوڑے سے ہم نے نقطے کم کر دیے ہیں. لیکن الف کو ہم نے جوں کا توں رکھا ہے ابھی. بالکل. تاکہ وہ اس لیے کہ ایک تو یہ سٹریٹ ہوتا ہے سیدھا بالکل، تو اس میں بچے کی گریپ ذرا مشکل آتی ہے. تو آ بھی جائے تو نیٹنس اور اس کا جو کانفیڈینس ہے یعنی اس کا بالکل پینسل گریپ کا، ہاں جی، وہ دیکھے گا کہ میں نے نیٹ لکھا تو بار بار جب لکھے گا تو شوق بڑھے گا، شوق بھی اس کا بڑھے گا، دلچسپی اس کی بڑھے گی. تو یہاں بے کے لیے یہاں نقطے کم ہو گئے ہیں. اب رفتہ آپ کم کرتے جائیں نقطے. اگر یہاں کاؤنٹ کریں تو 5 ہیں.
لیکن اس کا موڑ نظر آ رہا ہوگا تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ ہم نے کہاں سے مڑنا ہے، چونکہ ابھی نو آموز ہیں بالکل، تو پھر اس کے لیے یہ سیکھنے کی مہارتیں بڑی اچھی ہیں. ضروری ہے. اس کے بعد دیکھیں اگلی لائن میں پھر 3 نیرے الف کے 2 آگے 2 نقطے ہو گئے آگے ہیں، کہ پہلا اور دوسرا آخری، یعنی یہاں سے یہاں تک الف بنائیں گے، پھر یہاں سے ٹھیک ہے. یہاں اور بھی اسے مطلب لگے گا ٹھیک ہے، لیکن یہ چلتا ہی رہے گا سلسلہ کہ الف کو ہم نہیں چھیڑے، ایک نقطے پہ نہیں لے کے جا رہے، کیونکہ یہ سیدھی لکیر جیسا ہے تو اس کو سیدھا رکھنا ہے. اور کچھ بچے کا وہاں وہ اپنا جو شوق ہوگا اعتماد ہے نا، وہ اس کی خود اعتمادی میں اس کو مدد بالکل. تو یہاں بے کے لیے 4 لیکن ہلکا سا خم، وہ اس لیے کہ یہاں سے یہاں نہ بے بنا دے بچہ، اگر یہاں سے خم دیں گے تو یہاں سے یہاں اس کو لکھنے میں اس کو آسانی ہوگی، جی سمجھ بھی پائے گا. یہاں بھی دیکھیں بالکل خم ہے، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی. اب اگلی لائن پہ ہم آ جائیں تو وہ دیکھیں کہ پھر الف کا جو ہے وہ 2 نقطے آگے ہیں، پھر یہ 2 ہی جائیں گے یہ پورے آج کے لیسن میں، آج کے سبق میں. لیکن یہاں خم نہیں دیا، صحیح. یہاں ویسے ہی 4 نقطے لگا دیے، پھر 4 نقطے لگا دیے، اور اس طرح بے پے تے ٹے سے. صحیح، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ بھی 8-10 دن کی پریکٹس میں ہی جائے گا، 8 سے 4 دن کی، 8 دن کی، 10 دن کی پریکٹس جو ہے نا، یہ ہر بچے کی اپنی ذہنی استطاعت کے اوپر ہے، اس کی ذہنی سطح کتنی ہے، کتنا لرننگ کا اس کا کیا ہے، سیکھنے کا کیا مراحل کتنے تیز ہیں، اس کے کیا ہے، بالکل. وہ اللہ تعالیٰ نے خدا داد ہر ایک کو بخشی ہوتی ہے اس کے مطابق. لیکن یہاں پھر اب 8-10 دن کا، 4 دن کا، 2 دن کا دورانیہ لے جائیں. اس کے بعد اب اچانک سے پھر ہم خم والی میم درمیان والی آپ نے نہیں بتائی کہ ہم نے یہ ایک بچے کا امتحان لینا ہے درمیان میں، کہ جہاں ایک ہم اس کا تجزیہ کریں کہ کتنا سیکھ گیا ہے، اس ترتیب سے کہاں. بالکل. اگر یہاں پر آ کر بچہ صحیح طرح سے لکھ رہا ہے، 2 نقطے ڈالے ہیں ہم نے تمام حروف کے لیے، تو وہی ترتیب ہے بالکل. بے اور پے تے ٹے سے کے لیے بھی ٹی سی کے لیے وہی 2 اسی طرح یہاں سے وہ بے بنائے، اس کو لائن نیچے والی نظر آ رہی ہے، اس کے تک جائے گا اور پھر وہ مڑے گا. اگر تو یہ بچہ یہاں پر آپ کا بنانا سیکھ جاتا ہے تو آپ اگلے حروف کی طرف چلے جائیں. ضرور وہ نکیلا اس کا حرف کی شکل آئے گی، لیکن اس کو اور اگر وہ نہیں سیکھ پاتا، اگر وہ نہیں لکھ پاتا تو پھر اس کے لیے پھر آپ دوبارہ اس کی پریکٹس کروا سکتے ہیں. پھر تے، پھر ٹے اور پھر سی، یہ اسی صحیح. چونکہ نیچے لائن والی ہے، لائنوں والی کاپی ہے، لکیروں والی اردو والی، تو وہ بھی اس کو مدد ملے گی اس میں. لیکن پھر اگر آپ کو لگے کہ ابھی تھوڑا اس میں کچا پن ہے تو پھر ہم الف پہ، الف تو جوں کا تم ہی آ رہا اوپر سے، الف پہ 2 نقطے لے کر پھر خم میں آ گئے. خم میں ہم آ رہے ہیں، یہاں بے کا یہاں واضح ہو رہا ہے، پھر 4 نقطوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے چلتا رہے گا یہ. اور یہ ہم جو ہے بچہ چاہے جتنے بھی دن میں سیکھتا ہے، 1 ہفتے کی پریکٹس میں یعنی کرواتے رہیں، مشق میں لے جائیں، تو یہاں وہ پھر اس کا خود اعتمادی بحال ہونی چاہیے. میں تو لکھ لیا بالکل، تاکہ اس کی جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ گرومنگ بھی ہو، بالکل. تو اس میں اس کو مدد ملے گی. پھر آگے الف ہے، پھر الف مدہ، پھر 4 نقطے آگے خم کے بغیر. بالکل. یہاں جب 8-10 دن کی پریکٹس کرے گا، مشق کرے گا، تو اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا، اس کے لیے تیار ہے. اس کے بعد یہ کہ اینڈ میں ہم نے پھر آخر میں جو دیا، اور یہ دیکھیے یہاں پر ہم نے ایک مطلب یہ 8 سطر تیار کیے ہیں. جی امید یہی ہے کہ ان 8 سطروں تک کام کرتے کرتے بچہ آپ کا الف سے لے کر سے لکھنا سیکھ لے گا. اس طرح اگر وہ کرے گا لیڈ پینسل سے تو پھر اس طرح، پھر یہ کہ یہ لائن اس کو مدد کرے گی یوں لکھنے کے لیے، بے بنانے کے لیے. دور سے لکھ رہی ہیں. جی بالکل. وہ اسی طرح سے کافی ہے. بالکل بچوں کی تحریر اسی طرح کی ہوگی، اسی طرح کی، تو اسی طرح سے چلتا رہے گا سر سی، یہ اس طرح. پھر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کے آگے کے حروف بتائیں گے. احباب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کو آگے چلائیں، اس سلسلے کو آگے چلائیں، آگے لے کے جائیں. ہم یہ اردو میں ہی نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم ہم حروف تہجی کے پر ہی نہیں رہیں گے، ہم الفابیٹس پر بھی جائیں گے، ہم ڈیجٹس پر جائیں گے. بالکل جائیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ ہم پھر اس کو کیسے کور اپ وہ بھی کرنا ہے، آلموسٹ ترتیب یہی ہوگی. بالکل. سکھانے کا عمل تھوڑا سا اس میں ظاہر ہے تو اس میں مختلف ہوگا. تو چلیے باب ہمیں اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.